اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الزلزال کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ہم اس کا اجرا کریں گے۔ اگر آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، کوئی پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کر دینا ہے اور اپنے پیاروں کے اندر اس کو شیئر کر دینا ہے تاکہ ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک پہنچ سکے۔ سورۃ الزلزال کو ہم 2 حصوں کے اندر پڑھیں گے کیونکہ سبق لمبا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو جب لمبی ہو جائے تو سٹوڈنٹس کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا۔ بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے سبق دیا کریں تاکہ ہم ایزیلی یاد کر لیں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا اگر کر کے یاد کریں گے تو سمجھ بھی آئے گا اور یاد بھی اچھے طریقے سے ہوگا۔ تو ہم اس سورت کی آج 5 آیتیں پڑھیں گے اور پھر ہم 3 آیتیں نیکسٹ سبق کے اندر پڑھیں گے تاکہ یہ آسانی سے مکمل بھی ہو جائے اور ہمیں یاد بھی ہو جائے۔ چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ کو ٹھیک کریں گے۔ یہ تعوذ اور تسمیہ ہر صورت کے اندر اس وجہ سے میں پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اس کی مسٹیک ٹھیک کرواتا ہوں۔ کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو پرانے ہیں انہیں تو سمجھ آ گئی ہے کہ تعوذ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، تسمیہ کو کیسے پڑھنا ہے۔ جو سٹوڈنٹس نئے ہیں جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے تعوذ اور تسمیہ پڑھانا جو ہے نا وہ بہتر ہے تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ تعوذ اور تسمیہ کے اندر کون کون سی مسٹیکس ہیں، وہ بھی یہ غلطیاں نہ کریں۔ چلیں سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کو ٹھیک کرتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تعوذ کے اندر کون کون سی غلطیاں آتی ہیں؟ اعوذ، اب یہاں پر اعوذ پڑھتے ہیں، یہ اعوذ ہے، ٹھیک ہے نا۔ عین کی آواز صحیح واضح آنی چاہیے، ذو، ٹھیک ہے، زو نہیں کریں گے، اعوذ۔ اب یہاں پہ او کو کھینچ کر پڑھیں گے 1 الف کے برابر، یہ ہے واو مدہ۔ حروف مدہ ہوتے ہیں 3، الف، واو، یا، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ مدہ کہلاتے ہیں۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے پڑھنا۔ کسی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر واو کے اوپر جزم آ گیا ہے تو واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش آ گئی ہے، ہم اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے ہے ذال، اس کو زو نہیں کریں گے، زی کی آواز نہیں نکلے گی، زو کی نکلے گی۔ اعوذ، اوپر والے دانتوں کے ساتھ زبان کا کنارہ ٹچ ہوگا تو یہ نکلے گا ذو۔ اعوذ باللہ، باللہ موٹا نہیں کریں گے اللہ کے نام کو، اس سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو تب موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ادروائز ہم اس کو موٹا نہیں کریں گے۔ باللہ من الشیطان، اب یہاں پہ شیطا نہیں کریں گے، من الشے، شے مجہول ہے، یہ جو یا ہے یا لین بن رہا ہے۔ لین کہتے ہیں سافٹ طریقے سے نرمی کے ساتھ پڑھنے کو۔ حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو اور یا۔ واو اور یا ساکن جن کے اوپر جزم پڑی ہوئی ہوگی، واو اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے گی تو وہ لین کہلاتا ہے۔ اس کو ہم 3 طریقے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ایک مجہول نہیں کریں گے، ایک ہم لمبا نہیں کریں گے، ایک جھٹکا نہیں دیں گے، من الشیطان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مجہول کی علامت ہے، شی یہ جھٹکا کی اور شی یہ لمبا کرنے کی۔ ہم نے ان تینوں طریقوں سے نہیں پڑھنا، بالکل نرمی کے ساتھ شی۔ اب یہاں پہ وا نہیں کریں گے، لپس گول نہیں کرنے۔ قان الرجیم، تو پڑھنا ہے نہیں تا کرنا ہے، تا بھی نہیں پڑھنا، وا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، لپس گول بھی نہیں کرنے اور تا بھی نہیں پڑھنا۔ من الشیطان الرجیم، اب واجیم نہیں کریں گے، واجیم نہیں کرنا، لپس یہاں پر بھی گول نہیں کرنے۔ اکثر اور بیشتر اسٹوڈنٹس وہ یہی غلطیاں کرتے ہیں، من الشیطان الرجیم، ایسے لپس گول کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ یہ لپس یہاں پہ ہم گول نہیں کریں گے۔ اب اس کو پورا سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو ہوگی تعوذ، ٹھیک ہے۔ یہ جو جیم ہے، جیم کا جو یا ہے یہ یا مدہ بن رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو مدہ بنتا ہے۔ حروف مدہ جب وقف کی صورت میں آئیں گے جیسے جیم ہے تو ہم 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقف کے برابر بغیر آئیں گے جیسے اعو
تو ہم ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے. آگے ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ میں اللہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام کو موٹا نہیں کرنا. آگے ہر وحما نہیں کریں گے، یہاں پر ہر رحما کریں گے، وحما نہیں کرنا، واو کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. نر وحیم بھی نہیں کریں گے، نر رحیم. یہی مسٹیکس ہیں جو اعوذ باللہ اور تسمیہ کے اندر آتی ہیں. چلیں ہم اب سورت کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس کو ہم مخرج کے ساتھ جتنے بھی حرف ہیں ان کا مخرج بھی بتائیں گے، اور کون کون سا قاعدہ یہاں پہ لگ رہا ہے جو سبق کے اندر آ رہا ہے، تمام کے تمام کی ہم اجرا کریں گے. اور صحیح غور کے ساتھ آپ نے سننا ہے، کاپی پینسل پاس رکھ لیا کریں تاکہ آپ جو بھی پوائنٹ بتاؤں، جو بھی قاعدہ بتاؤں اس کو نوٹ کر لیں، تاکہ بعد میں کوئی بھی آئے، کہیں جگہ بھی وہ قاعدہ آئے تو اگر آپ کے دماغ سے نکل جائے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اسے یاد کر لیں. چلیں، اذا زلزلت الارض زلزالها. اب یہاں پہ اذا نہیں کریں گے، اذا کریں گے تو یہ زا دونوں مل جائیں گے، ایک جیسے ہو جائیں گے، جبکہ یہ دونوں حرف جدا جدا ہیں. یہ زا ہے، سیٹی کی آواز ساؤنڈ نکلے گی اس کی. یہ ذال ہے، نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی زبان کی نوک تو یہ ذا نکلے گا، ذال نکلے گا. زا جو ہے یہ نیچے والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ جب زبان ٹچ ہوتی ہے تو یہ نکلے گا یہ والی ساؤنڈ نکلے گی. اذا زلزلت الارض. اب یہاں پہ ارزو نہیں کریں گے، زواد نہیں پڑھنا، اس کو دواد پڑھنا ہے. زبان کی جو سائڈیں ہیں، یہ اوپر والے دانتوں کے جو اوپر سائڈ والے جو دانت ہیں ان کے جو داڑے ہیں، جڑیں ہیں، ان جڑوں کے ساتھ جب یہ لگے گی زبان کی سائڈیں تو یہ دواد نکلے گا. دواد بھی نہیں کرنا، دعا واو کی ساؤنڈ یہاں پر بھی نہیں نکلے گی. دواد ارزو نہیں کریں گے، زلزالہا. یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف مدہ بن رہا ہے. جو قاعدہ ہم پڑھ لیں گے اس کو ہم دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے جب وہ دوبارہ آئے گا تو. اب یہاں پر ہم نے حروف مدہ تینوں پڑھ لیے، الف بھی پڑھ لیا، یا اور واو بھی ہم نے پڑھ لیے. الف واو یا یہ تینوں مکمل ہو گئے. اب جہاں کہیں بھی آئیں گے ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ مدہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے آپ نے خود دیکھ لینا ہے کہ وہ مدہ کیسے بن رہا ہے. آپ نے تعوذ کو صحیح طریقے سے سمجھ لینا اور یہ پہلی آیت کو سمجھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مدہ کیسے ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ. ارزو نہیں کریں گے، اثقالها اس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. ضاد وہی ضاد جو پیچھے ہے، اسقالها نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز نہ نکلے. اور یہ قاف کو ہم موٹا کریں گے، اثقالها. ایک الف کے برابر یہاں پر کھینچیں گے. اگر آپ تین الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں تب بھی آپ کھینچنا چاہیں تو آپ کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ آگے وقف ہو رہا ہے. حروف مدہ جب وقف کی صورت میں آئیں گے تو ہم تین الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں. اثقالها ایسے کر سکتے ہیں. وقال الانسان. اب یہاں پہ قاف کو موٹا کریں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، انسان. اب یہاں پر نون جو ہے، نون یہ اخفا کی ساؤنڈ ہے. ایک ہوتی ہے غنہ کی ساؤنڈ، ایک ہوتی ہے اخفا کی ساؤنڈ، ٹھیک ہے. اخفا کی ساؤنڈ جو ہوتی ہے ناک میں آواز کو چھپانا، اور زبان کی جو نوک ہے، زبان کا جو کنارہ ہے، یہ آپ نے اوپر والے تالو کے ساتھ بالکل زور کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا، جدا رکھنا ہے. ایسے زبان کو گول کر کے اوپر والے تالو کی پیٹ کے ساتھ جب آپ یہ لگائیں گے، زبان کی نوک زور کے ساتھ نہیں ٹچ کرنی، بالکل آرام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جب اس کو لگائیں گے تو یہ نکلے گا. اس ساؤنڈ کو کہتے ہیں اخفا. حروف اخفا ہوتے ہیں 15، ٹھیک ہے. تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف اخفا ہیں. نون ساکن جس نون کے اوپر جزم پڑی ہوگی، یا تنوین، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے یہ جو 15 میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو یہ اخفا کی ساؤنڈ نکلے گی. اسی طرح کی ساؤنڈ نکلے گی جیسے یہ، ٹھیک ہے. انسان ما لہا. ایک الف کے برابر ہم ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے.
इंसान मा लहा। अब यहाँ पे माँ नहीं करेंगे, मा लहा पर पढ़ेंगे, नाक में आवाज़ को नहीं लेके जाना, माँ नहीं करना, ठीक है ना। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यौमइज़िन इख़्फ़ा की साउंड आगे ता आ गया है, तनवीन है, ठीक है ना। यहाँ पे वाव लीन बन रहा है, यऊ, या तो हमने पढ़ा था, अब ये वाव है, यऊ सॉफ्ट करके पढ़ेंगे, मइज़िन इख़्फ़ा करेंगे तो हद्दिसु अख़बारहा, ख़ा को मोटा पढ़ेंगे, हरूफ़ मुस्तालिया में से है, ये जितने भी ग्रीन हर्फ हैं इन तमाम को हम मोटा करके पढ़ेंगे। हरूफ़ मुस्तालिया 7 होते हैं, वो जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, जिस हाल में भी आए मोटे पढ़े जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ रा जो है, रा के नीचे ज़ेर आएगी तो ज़ेर की साउंड सिर्फ जो है ना बारीक पढ़ी जाएगी, अदरवाइज़ रा मोटा ही पढ़ा जाएगा। हरूफ़ मुस्तालिया कौन से हैं? खुस्सा, दाग़, तिन, क़िज़, ये हैं हरूफ़ मुस्तालिया का मजमुआ। ये हरूफ़ मुस्तालिया का मजमू है, ख़ा, साद, दाद, ता, ज़ा, ग़ैन और क़ाफ़, ये हमेशा मोटे पढ़े जाएंगे। अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अब यहाँ पर बिअन्ना नहीं करेंगे, अन, ये गुन्ना की साउंड है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना होता है। मुशद्दद कहते हैं जिस हर्फ के ऊपर शद आ जाए, ठीक है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद के बाद लाम या रा या हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आएगा तो गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। लाम और रा के अलावा जो हरूफ हल्की हैं उनमें अगर नून मुशद्दद आएगा तो हम इजहार करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, वाव लीन बन रहा है, हा को हम खींचेंगे, खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश जहाँ कहीं भी आए तो एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा, वैसे ही जैसे हरूफ़ मद्दा खींच के पढ़े जाते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट सबक में हम इसको मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। चले हम शुरू से यहाँ तक तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसी तरीके के साथ अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी जितनी भी मिस्टेक्स आती हैं, जो तजवीदी मिस्टेक्स हैं, वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट सबक में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।